اہل حرم کا یہ نوحہ تھا، ہائے سکینہ ہائے پیار، خود یہ علم بھی کہتا تھا، ہائے سکینہ ہائے پیار۔ عزاداران مظلوم کربلا، مصباح الحرمین ایک کتاب ہے بڑی مارکت الآرا، اس سے ایک روایت پڑھ کے بس مجلس تمام کر رہا ہوں۔ مصباح الحرمین میں کیونکہ 40 سے ہم قریب بھی ہو رہے ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ مصباح الحرمین میں صاحب مصباح الحرمین لکھتے ہیں کہ جب قافلہ منزل بمنزل چل رہا تھا، قصر بنی مقاتل کے قریب پہنچا۔ یہ آخری منزل ہے دمشق سے پہلے، جو حلب شہر ہے اس سے پہلے یہ منزل ہے آخری، یہاں سیروں کا قافلہ رکا تھا۔ تو اس منزل سے جب قافلہ چلا تو راوی کہتا ہے کہ جناب سکینہ جو کہ 4 برس کی تھی اور اونٹ کی پشت پہ جنہیں باندھ رکھا تھا رسی سے جکڑ کر، جناب سکینہ باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ بابا کہاں تو آپ کا نرم سینہ، کہاں یہ اونٹ کی پشت، بابا اونٹ کی ہڈیاں میرے بدن میں چبھ رہی ہیں۔ بچی بابا کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ بچی نے گریہ شروع کیا، ساربان نے اس کو روکا، کہا بچی رو مت رو، لیکن بچی کہتی ہے تم کتنے ظالم ہو کہ تم نے ہمارے بابا کو قتل کر دیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اور اس کے بعد ہمارے بابا کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، اور اب تم ہم روتے ہیں تو ہمیں رونے بھی نہیں دیتے ہو۔ ساربان کو غصہ آیا، اس نے رسی پکڑ کے کھینچ دی۔ عزاداران مظلوم کربلا، راوی کہتا ہے کہ بچی اونٹ کی پشت سے زمین پہ آ گئی۔ جیسے ہی اونٹ کی پشت سے زمین پہ آگے گری، چیخ کے روئی، اماں پھوپھی اماں میری ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، قافلہ آگے بڑھ گیا، رات کی تاریکی تھی، بچی تاریکی میں صحرا میں دوڑ رہی ہے، پکار رہی ہے، ہائے پھوپھی اماں، اماں کیا اپنی سکینہ کو چھوڑ کے چلی جائیے گا؟ ارے اماں بابا کو کیا جواب دیجیے گا؟ بابا نے آپ کے حوالے کیا تھا۔ عزاداروں، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے، حق کے گری ادا کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے قافلہ آگے چلا گیا، سکینہ چھوٹ گئی، صحرا میں پکار رہی ہیں، کبھی ہائے پھوپھی، کبھی ہائے سجاد، لیکن کوئی لبیک نہیں کہتا۔ قافلہ کافی آگے بڑھ چکا ہے۔ روایت کے فقرے ہیں، جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر تھا، نیزے پہ بلند تھا، وہ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹا، نیزہ زمین میں گڑ گیا، اس نے اکھاڑنا چاہا، نیزہ نہیں اکھڑا۔ اس کے بعد شمر آیا، شمر میں نیزے کو ہلایا، مگر نیزہ نہیں اکھڑا۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے سید سجاد کو بلاؤ، ان کے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، امام سجاد کو بلایا گیا۔ جیسے ہی سجاد آئے، بابا کی طرف دیکھ کے کہتے بابا اب اور کوڑے کھانے کی ہمت نہیں ہے، بابا تازیانوں سے پشت زخمی ہے، اے میرے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا آپ کا سر، ذرا بتا دیجئے۔ آواز آئی سجاد، ارے میری سکینہ کو دیکھو۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا سکینہ کو دیکھیے۔ زینب نے بچوں کو پکارنا شروع کیا، سکینہ کی آواز نہیں آئی، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ ہائے میری سکینہ، ہائے میری سکینہ، سکینہ پھوپھی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہو؟ سکینہ پھوپھی کی آواز پہ لبیک کہو۔ جناب زینب صحرا کی طرف چلی، سکینہ کو ڈھونڈتی ہوئی۔ راوی کہتا ہے کبھی جناب زینب کے دائیں پاؤں میں کانٹا چبھتا، کبھی بائیں پاؤں میں کانٹا چبھتا۔ خاردار صحرا ہے، کانٹے بی بی کے قدموں میں چبھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پکار کے کہتی ہے سکینہ جب میرے اتنے کانٹے چبھ گئے تمہارے پاؤں کا کیا حال ہوگا؟
अजरुकुम अल्लाह। मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। बाज़ादार चंद जुमले मजलिस तमाम हो गई। जनाब ज़ैनब सकीना को ढूंढती हुई तलाश करती हुई उस सहरा में आई जहां देखा कि एक शजर के नीचे एक मस्तूर बैठी हुई है। उस मस्तूर के करीब आई। जैसे ही करीब आई तो क्या देखा कि बच्ची उस मस्तूर से फरियादें कर रही है। बच्ची उससे बातें कर रही है, कह रही है कि बीबी तुम्हें मालूम है मेरे बाबा 3 दिन के भूखे प्यासे थे, जब करबला में शिमर ने उनके गले पे खंजर चला दिया। ऐ बीबी तुम्हें मालूम है यूसुफ से ज्यादा खूबसूरत मेरा भाई अली अकबर था, 18 बरस का। अली अकबर के सीने में बर्छी की अनी मार दी गई। ऐ बीबी तुम्हें मालूम है मेरे ओनो मोहम्मद को कत्ल कर दिया गया। ऐ बीबी तुम्हें मालूम है मेरा 13 बरस का भाई कासिम उसके लाशे को पामाल कर दिया गया। ये कहते कहते बच्ची तड़प के रोने लगी, कहती है बीबी तुम्हें मालूम है मेरे चचा मेरे चचा अब्बास के बाजू दरिया के किनारे मुनक़ता कर दिए गए। अज़ादारा ने मज़लूम करबला ज़ैनब करीब आई, उस मस्तूर से कहती है बीबी लाओ ये बच्ची हमारी है हमें दे दो। कहती है लो शहजादी आप इस बच्ची को ले जाओ, ये आपकी अमानत है। मैं तो बस चंद लम्हों के लिए, बच्ची परेशान थी आ गई थी, बच्ची की दिलजोई के लिए बच्ची को आप ले जाइए। जनाब ज़ैनब ने बच्ची को लिया, बस जैसे ही लिया और लेके चली वो बीबी वो मस्तूर चीख मार के रोई। जैसे ही रोने लगी तो पलट के जनाब ज़ैनब ने पूछा ऐ बीबी तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? कहा ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, अरे मैं तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा एक लम्हे के लिए तुमसे गाफिल नहीं हूँ। ऐ मेरी बेटी मैं तुम्हारे साथ साथ चल रही हूँ।